السلام علیکم، میں اسٹرالوجر لطیف غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمیشہ نئی باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش آتا رہا، نئے طریقوں کے ساتھ۔ میری زندگی کا ایک ہی مقصد رہا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر کچھ مختلف آئے، آپ کے فیور کا بدلاؤ آ سکے۔ واقعتاً بہت سارے ایسے پرابلمز آتے ہیں ہماری لائف کے اندر کہ ہم اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن میں ہمیں کوڈز میں کہا گیا یہ بات نا، اگر آپ اس کو سمجھیں کہ تم جو ہو بے صبرے ہو اور تم جو ہو بھول جاتے ہو۔ ان دو چیزوں کو میں اس وقت پوائنٹ بنا کے چلنا چاہوں گا۔ ہم بھول جاتے ہیں اور ہم بے صبر ہیں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، مجھے ایک زندگی میں بہت ایک امنگ جاگتی، ٹھیک ہے، میں ایک نارمل لائف کے اندر ہوں، اور نارمل لائف کے اندر میری جو اس وقت پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ ہر مہینے کی ایک فائنینشلی پرابلم، جس سے مجھے روز ہر مہینے لڑنا ہے اور جیتنے کی کوشش کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ پیسے بچانے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے علاوہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری لائف میں ہوتی ہیں جو ہم سالوں سے دعا مانگ رہے ہیں اور قبول نہیں ہو جاتے ہیں کہ جی ہم تو دعا کر رہے ہیں اور وہ دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، اور ہمیں تو مل ہی نہیں رہا، ہم تو اتنے سالوں سے یہ مانگ رہے ہیں یہ تمنا۔ نیچر کا کام ہے اس سے مانگیں اور وہ اللہ کے حکم سے دیتا ہے۔ وہ بے شک اللہ ہے اور وہ قادر ہے اور وہ دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عمل کیا کر رہے ہیں اس کام کے لیے۔ اب سمپل، آپ بہت کنفیوز ہو گئے ہوں گے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کوشش بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ اپنی آربٹس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب میں یہ بھی اگزامپل دوں گا آپ، کیسی آربٹ؟ دیکھیں آپ کی ایک روٹین ہے، صبح اٹھے، سبزی لے کر آئے، واپس آئے، بات کری، سیدھے منہ بات ہی نہیں کری کیونکہ اسٹریس ہے، آفس جانا ہے یا کوئی بھی بزنس پہ جانا ہے اس کے اسٹریس ہے۔ وہ اسٹریس اب آپ نے ڈائیورٹ کرا اپنی وائف کی طرف، کسی نہ کسی طرح کر کے فرسٹریٹڈ ہوئے اور نکلے، اور نکلنے کے بعد اب آپ آفس میں آئے۔ آفس میں آ کے اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ رحم کرے، آپ بہت بڑی ایگزامینیشن میں، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ چھوٹی سی ایگزامینیشن میں، تب بھی دونوں پہ ایک پریشر، اور وہی پریشر کے تحت جو اسٹیپس لینے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ رات میں آتے ہیں، آفس کی تمام چیزوں کو فیس کرنا، اور یہ تمام چیزیں وہ الگ ہیں۔ جب آپ رات میں آتے ہیں تو رات میں اب آپ نے کھانا کھانا ہے، اور کھانے میں آپ نے تمام چیزوں کے اعتبار سے بات کرنی ہے، ڈسکس کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی فیملی کو تھوڑا سا جو آپ کہتے ہیں سو کال ٹائم دیا۔ وہ ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھ گئے، آپ نے بات کیا کری، آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کب کیا، آپ نے اس پوری لائف کے اندر آپ مجھے بتائیں آپ آزاد کہاں ہیں؟ آپ تو آزادی ہی کہیں نہیں محسوس کر رہے، آپ تو ایک آربٹ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ آزادی پتہ ہے کس چیز کو کہتے ہیں؟ چند تھوڑے سے لمحات کے لیے آپ اپنے فرینڈس کی طرف جاتے ہیں، ان سے ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ ڈسکشن کس ٹاپک پر ہوتی ہے آپ نے نوٹ کیا ہے؟ کہاں سے فائنینشلی امپروومنٹ آ سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا اور کون کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے آپ بتائیں یہ آربٹ نہیں ہے، ایک جیسا ماحول نہیں ہے، فرسٹریٹڈ نہیں ہو رہے آپ اس سے؟ یہ بتائیں جو آپ مانگ رہے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کام کیا؟ جو آپ مانگ رہے ہیں اس کے لیے آپ نے کوئی بھی کام نہیں کیا۔ آپ ڈسکس کر کے، آپ اس کو پلان کر کے سمجھتے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے جناب۔ آپ کو اس کے لیے اپنی اس آربٹ کو توڑنا پڑے گا، بہت پولائٹلی اور بہت لائٹلی اپنی اس روٹین کو چینج کرنا ہوگا۔ جیسے میں آپ کو سیکنڈ روٹین بتاتا ہوں۔ آپ صبح اٹھیں، الحمدللہ رب العالمین، اس سے دن کا آغاز ہوگا۔ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے حکم سے ہر اس انسان کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والوں میں۔ آپ نے صبر کرنے کا وجہ تلاش کریں، یہیں سے سٹارٹ ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو موو ہوتے ہوئے دیکھیں، آپ اپنے جسم کی مکمل کو ہونا محسوس کریں، آپ اپنے تقوی کو محسوس کریں، ان تمام چیزوں کو، اور ایمان کی حالت میں اللہ کا شکر گزار ہوتے ہوئے دن کا آغاز کریں۔ اپنی وائف سے مخاطب ہوں، مسکرا کے مخاطب اس لیے ہوں کیونکہ وہ بھی ایگزامینیشن ہے آپ کا، میں قید کی بات نہیں کر رہا ہوں۔
اس کو انجوائے کرنا ہے. شروع میں تو پریشر دیں گے اور اس کے بعد آپ کو یہی چیز پاس ہوگی, ریفلیکٹ ہوگی. وائف ہیں, گھر کا کوئی اور ممبر ہے, آپ کے بزرگ ہیں, ان کو مسکرا کے دیکھیں, مسکرا کے دیکھ کے ان کو دعا دیں. دعا دینے کے لیے سلام بہت زبردست چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت تحفہ ہمیں دیا ہے. سلام کریں. سلام کرنے کے بعد دوسرا پلان کریں. دوسرا پلان کیا ہوگا؟ آج میں آفس میں جاؤں گا, فلاں شخص میرے ساتھ ایسی بات نہیں کر پائے گا, وہ بات ایسی نہیں ہو پائے گی. اور میں تمنا رکھتا ہوں, اگر میں جاب کر رہا ہوں تو میں تمنا رکھتا ہوں کاروبار کی, اور اگر میں کاروبار کرتا ہوں تو میں اس میں ترقی کی تمنا رکھتا ہوں. تو میں وہ سوچوں جو میں ہونا چاہتا ہوں, میں وہ نہ سوچوں کیسے. اگر میں نے کیسے کے حوالے سے سوچا تو وہ سالوں سے میں سوچ رہا ہوں. بس وہ سوچنا ہے اپنے موڈ کو نارمل رکھنے کے لیے. یہی فرسٹ اسٹیپ ہے. اور اس کے بعد آپ کو ڈیمانڈ کرنی ہے, وہ قادر ہے, وہ کر دے گا. مجھے نہیں پتا کیسے, وہ کرنے والا ہے. پھر دیکھیں, آپ کا مانگنا اور آپ کا عمل, یہ کہتا ہوں میں عمل جو بیلنس ہوا. کیفیت کو سنبھالیں سر. جتنے بھی لوگ ہیں اپنی کیفیت کو نہیں سنبھال پاتے, اور خصوصاً میں وہیں آ جاتا ہوں. گھر بیٹھی ایک عورت, وہ بھی اپنی کیفیت کو نہیں سنبھال پا رہی. ہر گھنٹے میں کوئی 20-25 منٹ تو ایسے ہوتے ہیں جس میں اس کو خطرہ لاحق رہتا ہے. میں بتاؤں کیسے؟ فلاں کی وہ چیز پوری ہو گئی نہیں ہوئی, فلاں کا وہ چیز پوری ہو گئی نہیں ہو گئی, کہیں وہ تو نہیں ہو جائے گا, کہیں یہ تو نہیں ہو جائے گا. آپ مجھے بتائیں, اتنے تو آپ نے خیالات صرف نیگیٹو انرجی کو دے دیے ہیں, پوزیٹو انرجی کو دیا کیا ہے؟ آپ 1 گھنٹے کے اندر 5 منٹ بھی ایسا نہیں سوچتے کہ میرے مالک نے مجھے آج دن بخشا ہے. کس طرح؟ میری فیملی کے ساتھ. وہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں میری صبح کا آغاز کیا ہے. کیا میں سوچتا ہوں؟ کیا میں سوچتی ہوں؟ نہیں سوچتے. ہمارے پاس سوچنے کے لیے محرومیاں ہیں. یہی وہ وجہ ہے جس سے نیگیٹو انرجی میرے اندر پنپ رہی ہے, اور میری دعائیں میرے تک محدود رہ جاتی ہیں, نہیں بڑھتی ہیں آگے, نہیں لے کے جا سکتا. مجھے کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس آربٹ کو کیسے توڑا جائے گا؟ نہیں ٹوٹ سکتا. آپ کو میری باتیں محض باتیں لگ رہی, لیکن یقین جانیں 10% بھی اللہ کے حکم سے آپ کی زندگی میں اس میں عمل آ گیا نا, دنوں میں لائف میں آپ کے چینج آئے گا. اور وہ چیز جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوگی, جو چاہتے ہیں وہ ہوگی. یہ میجک اشرف المخلوق کے ساتھ میرے قادر نے مسلط کر کے رکھا ہے. اس کو محسوس کرنا اور اس کو چلنا. اپنی کیفیت کو کیری کریں, سنبھالیں. اپنی کیفیت کو سنبھال گئے نا جناب, تو زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں ہے جو آپ کو مشکل میں لا سکے. آسانیاں تو آپ کے خود قدم پہ آ کے کھڑی ہوں گی اللہ کے حکم سے. دعا میں ضرور یاد رکھیں میری ٹیم اور مجھ کو. اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان صفت لوگوں سے, شیطان کی شر سے حفاظت کرے. میری بھی حفاظت فرمائے, آپ کی بھی حفاظت فرمائے. یہ جو پلیٹ فارم ہے بڑی مشکل میں ہے, دعاؤں کی بہت درخواست ہے. تو اللہ کرے کہ انشاءاللہ آگے رہی یہ سلسلہ, کیونکہ میرا یقین ہے, میں نے دعاؤں کے لیے آپ سے یہ بات کہی ہے, تو آپ ضرور دعاؤں کو اپنے اور میرے لیے ضرور کرتے رہیں, اور اپنی آربٹ سے باہر آ کے اللہ کرے گا آسانی ہوگی انشاءاللہ.